नहमदु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज के दरस हदीस में नहायत अहम हदीस पाक शामिल है। और ये सिर्फ़ एक हदीस मुबारक नहीं है, चंद अल्फाज का मजमुआ नहीं है, बल्कि हमारे मुस्लिम मुआशरे के ऊपर एक मुकद्दमा है, या यूँ समझ लीजिए कि एक फ़र्द जुर्म है। इस हदीस पाक को हर एक मुसलमान को सुनना भी चाहिए और फिर इसको आगे पहुँचाना भी उसकी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फल युबल्लिग़ शाहिदुल गायब, मुझसे जो शख्स सुन रहा है आज के दिन, उसकी ज़िम्मेदारी है कि गायब तक इसको पहुँचाए। ये हदीस पाक सुनिए, बहुत अलार्मिंग है। आक़ा करीम सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़निबीन हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 7 तरह के लोग ऐसे हैं कि जब वो मरते हैं तो उनका चेहरा क़िबले से फेर दिया जाता है। फरमाया फ़ज़हबू, जाओ, वनकुशू क़ुबूरहुम, उनकी कब्रों को खोलो और जा कर के देख लो। अगर तुम ऐसा ना पाओ तो आकर के कह देना हाज़ा बातिल, कि आपने नाउज़ुबिल्लाह एक बातिल बात की थी। हालांकि आक़ा करीम सय्यदुल मुरसलीन हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान अतहर से जो निकलता है वो सच के सिवा कुछ नहीं होता। 7 तरह के लोग। फरमाए कि सबसे पहले शारिबुल ख़म्र, शराब को पीने वाला। जब शराब पीने की इसके बारी आती है, शुर्ब ख़म्र की, तो इसके अंदर सब तरह के ऐसे लोग शामिल हैं जो शराब से मुताल्लिक़ किसी भी मामले के अंदर मुलव्वस हों। जैसा कि एक दूसरी हदीस पाक के अंदर गुजर चुका है, शारिबुल ख़म्र सिर्फ शराब पीने वाला नहीं, बल्कि पिलाने वाला, लाने वाला, ले जाने वाला, ख़रीदने वाला, जिसके लिए ख़रीदी जा रही है उसको उठाने वाला, पिक एंड ड्रॉप देने वाला, उसको सर्व करने वाला, वो सारे के सारे उसके अंदर शामिल हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि सिर्फ शराब नहीं, बल्कि जो भी नशावर चीज़ है जो इंसानी अक़ल को माऊफ़ कर दे, वो हलाल हराम, अपने पराए, रिश्तेदारों, सब की तमीज़ भूल जाए, तो हर तरह का नशा वो इसी के अंदर शामिल है। लोग समझते हैं कि शराब शायद पीने वाली चीज़ अगर ना हो तो बाकी नशे की ये वईद नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अल-ख़म्र अरबी में कहते हैं अल-ख़म्र मा ख़ामर अल-अक़ल, शराब से मुराद ऐसी नशावर चीज़ है जो इंसान की अक़ल को माऊफ़ कर दे। तो इसके अंदर तकरीबन जो लेटेस्ट जो सर्वे है उसके मुताबिक ये है कि 25 तरह के मुख्तलिफ नशे हैं जो इस वक्त हमारी सोसाइटी में, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल जिस लानत के अंदर मुब्तला है, जिस लत के अंदर मुब्तला है, उसके अंदर भंग है, चरस है, फ्यून है, हुक्का है, नशा है, इंजेक्शंस हैं, और इसी तरह के और कई सारे जो है वो कोकीन है। इस तरह के शराब के मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं और उनके नाम मुख्तलिफ रखे हुए हैं। हदीस पाक के अंदर आता है कि क़ुर्ब क़यामत में ऐसा ज़माना आएगा कि चीज़ें वही हराम होंगी लेकिन उनके नाम अच्छे रख दिए जाएंगे, नाम पुरकशिश होंगे। एक वक्त था कि नाचने गाने वालों को एक अजीब लफ्ज़ कहा जाता था, जो कि दरस हदीस है, मैं उनके लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन अब उसको सकाफ़त का एक लफ्ज़ पहना दिया गया है, कल्चर का लफ्ज़ पहना दिया गया है, और वो सारी की सारी चीज़ें इंसान के लिए अट्रैक्टिव हो गई हैं। इसी तरह से शराब के लिए नए नए नाम हैं, विस्की है, और इसी तरह से मुख्तलिफ नाम हैं इसके लिए, बियर है। तो नाम चेंज हो गए हैं लेकिन चीज़ वही है। तो इसके ऊपर इंतहाई शदीद वईद है कि ऐसा शख्स जो इसके अंदर मुलव्वस है, एक हदीस पाक के अंदर आता है कि उसको कलिमा नसीब नहीं होता और मरने के बाद उसका चेहरा कब्र से फेर दिया जाता है। जो आइस लोग लेते हैं, हुक्का लेते हैं, चीलम लेते हैं, ये मुख्तलिफ तरह के नशों के अंदर हमारी नौजवान नस्ल मुलव्वस है। खुदारा अपने बहन भाइयों, बेटों बेटियों को इस लानत से बचाइए, उनकी हिफाजत कीजिए, इतनी आज़ादी मत दीजिए। एक हदीस पाक के अंदर आता है कि शारिबुल ख़म्र का आबिदिल वस्न, कि जो शराबी है वो बुतों को पूजने वाले की तरह है, गोया कि उसको मुशरिक के साथ तशबीह दी गई। इतनी सख्त वईद है इस हवाले से। दूसरा शख्स वो है जो इंसानी आज़ा को ख़रीदो फ़रोख्त करता हो, उसको बेचता हो, उस पर मुनाफा कमाता हो, ख़रीदो फ़रोख्त में मुलव्वस हो। जब इंसानी आज़ा की बारी आती है तो उसमें सिर्फ इंसानी आज़ा नहीं है, बल्कि उससे मुराद पूरा इंसान भी है कि किसी आज़ाद इंसान को ग़ुलाम बना करके बेचा जाए, किसी इंसान के पैसे इस तरह से खाए जाएं, तो इस पर सख्त वईद है। फरमाया कि उसका चेहरा फेर दिया जाता है कब्र के अंदर, और इसी के अंदर वो भी शामिल है, मुहद्दिसीन इकराम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जो शख्स अपने खून को बेचते हैं, उसका पैसा कमाते। भाई वो आपकी चीज़ नहीं है, वो अल्लाह की अमानत है, अल्लाह ने आपको दी है, तो इंसान को ये हक़ नहीं है कि उसकी ख़रीदो फ़रोख्त करे।
اسی طرح سے تیسرے نمبر پر وہ شخص شاہد الزور، جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ جا کر کے دیکھیں ہماری عدالتوں میں ہوتا کیا ہے، لوگ اپنا ایمان بیچتے ہیں، 100 200 1000 2000 کی خاطر گواہوں کو خریدا بیچا جاتے ہیں، گواہ پلانٹ کیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، مقدموں کے رخ پھیرے جاتے ہیں، فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے، اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا آکل الربا، سود کھانے والا۔ اور سود سے متعلقہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اس میں کسی بھی اعتبار سے ملوث ہیں، سب احادیث کو اگر اکٹھا کریں جو سود کھانے کھلانے کی مذمت کے بارے میں ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ اس وعید میں شامل ہیں۔ آکل الربا، سود کھانے والا، موکل الربا، سود کھلانے والا، اسی طرح سے حامل، اس کو اٹھا کر کے لے کے جانے والا اس مال کو، کاتب، اس کو لکھنے والا، اسی طرح سے شاہد، اس کے اوپر گواہی دینے والا، ایک میں آتا اس کی حفاظت کرنے والا۔ تو جو بھی شخص سودی کاروبار میں کسی بھی اعتبار سے ملوث ہے، وہ اس وعید کے اندر شامل ہو جائے گا کہ قبر سے مرنے کے بعد قبر کے اندر اس کا چہرہ قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو سودی ہیں، سود کھانے والے جو لوگ ہیں، سود کا کاروبار کرنے والے جو لوگ ہیں، روز قیامت ان کے جو پیٹ ہوں گے وہ کمروں کی طرح ہوں گے جس کے اندر سانپ اور بچھو ہوں گے۔ رب العزت ہماری نسلوں کی اس گناہ سے حفاظت فرمائے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص اس گناہ میں ملوث ہے، اس گناہ کے 70 درجے ہیں۔ سب سے چھوٹا درجہ اس گناہ کا یہ ہے کہ اپنی ماں سے 70 دفعہ زنا کرنے کے برابر ہے، اپنی ماں سے زنا۔ الامان والحفیظ، یہ الفاظ زبان پر لانے کتنے مشکل ہیں کہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو لوگ اس میں کسی بھی طریقے سے ملوث ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے کہ وہ یہاں سے نکل سکیں اور سچی توبہ کر سکیں ایسے گناہ سے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر نوحہ کرنے والی عورت۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پہ فوتیدگی ہوتی ہے، کچھ عورتیں اسپیشل ہوتی ہیں، محلوں میں، علاقوں سے یا دوسری جگہوں سے منگوائی جاتی ہیں، اور وہ میت کے ارد گرد بیٹھ کے رونا شروع کر دیتی ہیں۔ جب تک میت قبر تک نہ پہنچ جائے تب تک ان کا رونا، بین کرنا اور یہ مختلف چیزیں وہ کرتی رہتی ہیں۔ یہ بین کرنا، رونا دھونا، اپنے ماتھوں کو، اپنے منہ کو، اپنے چہروں کو، اسی طرح سے اپنی رانوں کو پیٹنا، یہ سب کا سب منع ہے۔ ایسی عورتوں پر لعنت کی گئی ہے۔ یاد رکھیں کہ 2 چیزوں کا غم رحمان کی طرف سے ہوتا ہے، 2 چیزوں کا غم شیطان کی طرف سے۔ آنکھ کا غم اور دل کا غم یہ رحمان کی طرف سے ہے کہ دکھ کے اندر کسی کا کوئی پیارا رخصت ہوتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے تو آنکھ سے آنسو بہنا، اسی طرح سے دل کا غم زدہ ہونا، یہ رحمان کی طرف سے ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے اپنے صاحبزادے جناب ابراہیم یا کسی اور صاحبزادے کے جب انتقال ہوا تو حضور پاک علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ صحابہ کرام دیکھ رہے تھے، ظاہر ہے کہ وہ ایک طرح سے ان کی آنکھوں میں ایک سوال موجود ہوگا کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ کی امانت ہے، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ دل کا جو غم ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اپنا پیارا کوئی رخصت ہو تو انسان کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، دل غم زدہ ہوتا ہے، دل بوجھل ہوتا ہے۔ تو آنکھ اور دل کا غم یاد رکھیں یہ رحمان کی طرف سے ہے، لیکن ہاتھوں اور زبان کا غم یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ہاتھوں کو جو ہے نا وہ پیٹنا اور اسی طرح سے زبان سے انام شنام بکنا، شکوے شکایتیں کرنا، اور اسی طرح سے کوئی اللہ کی ناشکری کے بول بولنا، بے صبری کے بول بولنا۔ لوگ معاذ اللہ جو عام طور پر کہتے ہیں جی ہمارا گھر ہی ملا تھا، کیا ہمیں ملے تھے، اس کی تو کوئی عمر ہی نہیں تھی، اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا؟ نہیں بھائی نہیں، ایسے ناشکری اور بے صبری کے بول یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ تو ہاتھ کا غم اور زبان کا غم یہ شیطان کی طرف سے، یہ غم نہیں ہے۔ 6 نمبر پر ذخیرہ اندوز شخص۔ ذخیرہ اندوزی انسانی ضرورت کی، انسانی پیٹ کے استعمال کی، اس کی خوراک کے استعمال کی، اسی طرح سے جانوروں کا چارہ اور دیگر چیزیں، ان کو کوئی شخص ذخیرہ کرے تاکہ مارکیٹ میں جب اس کی قیمت بڑھے گی، شارٹیج ہوگی اور لوگ تڑپیں گے اس کے لیے، تو پھر وہ اپنی مرضی کے ریٹ کے ساتھ اس کو مارکیٹ میں ڈالے گا۔ یہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ اور فرمایا کہ المحتکر ملعون، جو ذخیرہ اندوز ہے اس پر لعنت کی گئی ہے۔ تو یہ سخت جرم ہے، یہ ذخیرہ اندوزی۔ لوگ بڑے شوق کے ساتھ چیزوں کو اٹھا کر کے رکھ لیتے ہیں، اور جب مارکیٹ میں لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں، اس چیز کے لیے سخت ضرورت ہوتی ہے، تو اس وقت اپنی مرضی کی قیمتوں پر اس کو مارکیٹ کے اندر جو ہے نا وہ ڈالتے ہیں۔ یہ 6 چیز ہی ہوگی۔ اس کے بعد 7ویں چیز ہے۔ 7ویں چیز کیا ہے کہ تارک الجماع۔ جو شخص صحت مند ہے
جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر قادر ہے، مسجد اس کے قریب ہے، کوئی عذر نہیں ہے شرعی عذر، لیکن اس کے باوجود وہ نماز تو پڑھتا ہے۔ حیرانی کی بات دیکھیں، نماز پڑھتا ہے لیکن جماعت کو ترک کرتا ہے، تو اس کے لیے اتنی سخت وعید ہے۔ حیران ہوں گے آپ کہ وہ شخص کہ جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا، جو مرد و عورت، اس کا کیا بنتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرما دے۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد ملتی ہے دو چیزوں کے ساتھ، صبر اور نماز کے ساتھ۔ جتنے بھی لوگ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں گے، عزیز رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، کولیگز میں، فرینڈز میں، بزنس پارٹنرز میں، آفس میٹس میں، ارد گرد اب جتنے بھی لوگ روتے دھوتے نظر آئیں گے نا آپ کو، جاب نہیں مل رہی، فلانا کام نہیں ہو رہا، قرض بہت زیادہ چڑھ گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، بچے نافرمان ہیں، فلاں طرف سے تکلیف ہے، فلاں طرف سے تکلیف ہے، یہ اسباب بھی کر کے دیکھ لیے، سائیکالوجسٹ کے پاس بھی چلے گئے، فلاں ٹیسٹ بھی کروا لیے، میڈیکیشن بھی ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، لیکن تکلیف اور درد اور غم ختم نہیں ہو رہا، تو انہوں نے صحیح راستہ نہیں اپنایا۔ غم، تکلیف، دکھ، درد، بیماری کا سب سے بہترین صحیح شارٹ کٹ راستہ وہ کیا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز۔ ان دو چیزوں کے ساتھ انسان کو سکون ملتا ہے، صحت ملتی ہے، شفا ملتی ہے۔ یہ 7 لوگ ہیں کہ جن کے چہرے قبر سے پھیر دیے جاتے ہیں۔ اور رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ان 7 لوگوں کے جیسا بننے سے ہمیں بچائے، اور رب العزت اپنے مرحوم اور اپنے بہترین بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے کہ جن پر رب العزت کی رحمتیں اترتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔